آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امتی، اور رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب خوب جانتا، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے۔ طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے۔ اس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال شفاعت کو سمجھو، کمال محبت کو دیکھو کہ آقا کے دل میں اپنی گنہگار امتی کا درد کتنا ہے، خطا کار امتی کا فکر کتنی ہے، سیاہ کار امتی کا غم کیسا ہے، بدکار امتی کی یادیں کیسی ہے۔ پوری زندگی اپنی امت عاصی کے غم میں روتے رہے، پوری زندگی امت عاصی کے فکر میں آنسو بہاتے رہے، پوری زندگی اپنی گنہگار امتی کو یاد کر کے آہو فغاں کرتے رہے، پوری زندگی بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ ایک ماں کو جس قدر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے۔ چنانچہ آپ نے بعد ولادت اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا، معراج کی رات اپنے سیاہ کار غلاموں کو یاد کیا، بعد وصال قبر انور میں خطا کار عاشقوں کو یاد فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بروز قیامت سب کو اپنی فکر ہوگی، مگر محبوب دو جہاں، رب کائنات کے محبوب، نبیوں کے امام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہیں کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میں عرض کروں گا، ربی امتی یا ربی امتی، فرمایا جائے گا جس کے دل میں ایک گندم کی یا جو کے دانے کے برابر، جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے دوزخ سے نکال لو۔ پس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا جن کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی شفاعت کے لیے زار و قطار رو رہے، امت کی نجات کے لیے پریشان حال ہے، امت کی بخشش کے لیے فکر مند ہے، امت کے گناہوں کی تلافی کے لیے بے قرار ہے، امت کو دوزخ سے آزاد کرانے کے لیے بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ ریز ہے، امت کو آگ کے دہکتے شعلوں سے بچانے کے لیے بے چین ہے، اور پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھ کر فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کو اپنی امتی کے بارے میں راضی کر دوں گا،
آپ کو امتی کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ اور کلام ربانی بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔